رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے قال تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ خبث جمع ہے خبیث کی، مراد مرد مذکر شیاطین جو کہ خبیث ہیں، سارے شیاطین خبیث ہیں یا خبیث جن۔ والخبائث جمع خبیثت ان کی، مراد مؤنث شیاطین جو کہ سارے کے ساری خبیث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبث اور خبائث سے، مذکر اور مؤنث شیاطین سے پناہ طلب کرتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے۔ اور یہ دعا آپ کب پڑھتے؟ جب آپ بیت الخلاء کا ارادہ فرما لیتے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہو کر یہ دعا نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بیت الخلاء میں لینا جائز نہیں ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ اور مستنبط ہو سکتا ہے کہ آج کل ہماری وضو کی جگہ بھی بیت الخلاء میں ہوتی، اٹیچ باتھ ہوتے ہیں اور سارے کام ایک ہی کمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ تو بیت الخلاء میں تو اللہ کا ذکر کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ بھی داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے، بسم اللہ بھی داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے، یہ کفایت کر جائے گی۔ آپ خبث اور خبائث سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو بیت الخلاء ہے یہ شیاطین کی سکونت کی جگہ ہے۔ شیاطین خبیث ہیں اور اپنا ٹھکانہ بھی خبیث ہی بناتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بھی خبیث ہی بناتے ہیں۔ والخبیثات للخبیثین، لہذا جو ان کی سکونت گاہ ہے گھروں میں وہ یا تو بیت الخلاء ہے، یا آپ نے کل حدیث سنی تھی کہ شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا، اور ناک بھی ایک گندگی کی جگہ ہے۔ تو طیبات ان کو پسند نہیں ہے، بلکہ خبائث، بدبو، یہ جگہ ان کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ ان بیت الخلاء میں شیاطین ہوتے ہیں، جب تم داخل ہو تو ان سے اللہ کی پناہ طلب کر کے داخل ہوا کرو تاکہ یہ تلاعب نہ کر سکیں اور انسانوں کو پریشان نہ کر سکیں۔ یہ خبث اور خبائث کا ایک ضبط اور بھی ہے، اور وہ ہے الخبث با کے سکون کے ساتھ۔ یہ پہلا کیا تھا؟ الخبث با کی پیش، با کے ضمہ کے ساتھ، اور ایک ضبط ہے الخبث والخبائث۔ اگر یہ با کے سکون کے ساتھ ہو تو پھر خبث سے مراد کل شر، ہر شر، اس میں شیاطین بھی ہیں اور غیر شیاطین بھی، ہر شر۔ اور خبائث سے مراد اہل شر۔ اگر یہ با کے سکون کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہر شر، اور خبائث سے مراد ہر اہل شر۔ تو اس صیغے میں زیادہ وسعت ہے، بلکہ زیادہ جو محدثین نے اس لفظ کو ضبط کیا ہے تو وہ با کے سکون کے ساتھ ہی کیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ معنویت ہے اور زیادہ اس میں وسعت ہے۔ تو شریعت نے یہ ہمیں ادب سکھایا اور اس ادب کی تعلیم دی کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو حفاظت میسر آتی ہے۔ اور اگر یہ دعا پڑھ لیں تو شیاطین بیت الخلاء میں انسان کو تنگ نہیں کر سکیں گے، پھر تنگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس دعا کی طاقت ہے اور اس دعا کی تاثیر ہے، اور یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے۔ جی